لیکن وہ جو بڑے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، وہ اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، وہ اللہ کے خوف سے آنسو بہایا کرتے تھے۔ میں نے کہا ہم روتے ہیں لیکن کب؟ جب ہمیں نقصان ہو جائے۔ ہم روتے ہیں کب؟ جب ہمارا بیٹا امتحان میں فیل ہو جائے۔ ہم روتے ہیں کب؟ جب کسی سے جھگڑا ہو جائے۔ لیکن کبھی بھی دو قطرے رب کے خوف سے ہمارے نہیں نکلتے، کبھی بھی دو قطرے آنسوؤں کے رب کے خوف سے ہماری آنکھوں سے نہیں بہتے۔ دنیا کے سامنے رونے والوں، دنیا کے لیے آنسو بہانے والوں، کبھی دو قطرے اپنے رب کے خوف سے بہا کر دیکھو، صرف دو قطرے اپنے رب کی بارگاہ میں بہا کر دیکھو، پھر میں دعویٰ کرتا ہوں تمہیں دنیا کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بوالی حیتی فرماتے ہیں کہ میں نے حج کے ایام میں ایک عجیب منظر دیکھا، ذرا محبت سے اور عقیدت سے میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، فرماتے ہیں کہ میں نے صحن کعبہ میں ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، ایک بوڑھا شخص ہے، وہ صحن کعبہ میں کھڑا ہے اور ایک پتھر پہ اپنے سر کو بار بار مار رہا ہے، بار بار سر کو پتھر پہ پٹک رہا ہے۔ اس کا جو انداز تکلم ہے وہ دل کو چھلنی کر رہا ہے، اس کا جو انداز دعا ہے وہ دل کو چھلنی کر رہا ہے۔ عرض کر رہا ہے رب کی بارگاہ میں، پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا، پروردگار تو مجھے معاف کر دے، پروردگار تو مجھے معاف کر دے، پروردگار تو بڑا کریم ہے، پروردگار تو بڑا رحیم ہے، پروردگار تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، پروردگار تو مجھے معافی کا پروانہ دے دے۔ امام بوالی حیتی فرماتے ہیں میں نے سمجھا کوئی خطا کار ہے، کوئی گناہ گار ہے، کوئی سیاہ کار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے میں امام بوالی حیتی فرماتے ہیں کہ اس دعا کرنے والے کی آواز بلند ہوتی ہے، عرض کرتا ہے پروردگار اب معاف بھی کر دے، پروردگار اب معافی کا پروانہ بھی دے دے، پروردگار اب تو مجھ سے راضی بھی ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بوالی حیتی فرماتے ہیں دنیا والوں کچھ جملے ایسے تھے کہ جن کو دہراتے ہوئے دل پھٹتا ہے، کانپتا ہے۔ وہ دعا کرنے والا بزرگ کہہ رہا ہے پروردگار میری تجھ سے اتنی التجا ہے کہ میدان محشر میں ہم سے حساب نہ لینا۔ آج ہمیں پرواہ ہے؟ ہمیں پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہنے والا کہہ رہا ہے پروردگار تو محشر کے میدان میں مجھ سے حساب نہ لینا، میں نے دنیا میں کیا 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 نہیں کیا مجھ سے نہ پوچھنا، مجھے اپنے کرم سے یوں ہی چھوڑ دینا، مجھے یوں ہی معاف کر دینا۔ لیکن پروردگار اگر حساب لینا ضروری ہو جائے، اگر حساب لینا ہی ہو تو پھر اتنی التجا ہے کہ پھر مجھے اندھا کر کے اٹھانا، پھر مجھے نابینا کر کے اٹھانا۔ کیوں؟ پروردگار میں تیرے محبوب کا سامنا کیسے کروں گا؟ پروردگار میں پرہیزگاروں کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بوالی حیتی فرماتے ہیں کہ اس کا اضطراب دیکھنے لائق تھا، بے قراری بڑھتی جا رہی تھی، اس کے جملے دل کو چھلنی کر رہے تھے، وہ روتا جا رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، آہو بکا کا ایک عجیب منظر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آواز بلند ہوتی ہے پروردگار اب راضی بھی ہو جا۔ اتنا کہہ کر کے وہ بے ہوش ہو کر کے بزرگ زمین پر گر جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، گناہ پر گناہ کرنے والوں، شراب پی کر کے سینہ تان کر چلنے والوں، اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والوں، بیویوں پر ظلم کرنے والوں، بیٹیوں پر ظلم کرنے والوں، مسجدوں کے راستے بھولنے والوں، علماء سے بدتمیزی کرنے والوں، ذرا غور کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ دعا کرنے والا بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ حضرت امام بوالی حیتی آگے بڑھتے ہیں، چلو کوئی گناہ کار نظر آتا ہے، کوئی خطا کار لگتا ہے، کوئی سیاہ کار لگتا ہے، چلو اس کو ہوش میں لاتے ہیں، اس کو سہارا دیتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، امام بوالی حیتی فرماتے ہیں دنیا والوں میں حیران رہ گیا جب میں قریب گیا، میں نے جیسے ہی زلفوں کو چہرے سے ہٹایا، ارے میں سمجھ رہا تھا کوئی گناہ گار ہے، میں سوچ رہا تھا کوئی خطا کار ہے، لیکن دنیا والوں یہ کوئی
کوئی گناہگار نہیں ہے، یہ تو ولیوں کا سردار غوث اعظم جیلانی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ولیوں کا امام، اتنا اضطراب، اتنی بے قراری، پھر تیری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی؟ اللہ اکبر، ولیوں کا امام کون؟ غوث اعظم، وہ غوث اعظم جو پیدا بھی ہوئے تو فطرت شریعت پر پیدا ہوئے، فطرت بشریت پر نہیں۔ وہ غوث اعظم جو ماں کی گود میں رہ کر کے رمضان کے روزے رکھے بچپن میں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، شان غوث اعظم مفتی سرتاج رضوی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ وہ غوث اعظم جو فرماتے میرا قدم ہر ولی کی گردن پر، وہ غوث اعظم جو فرماتے ہیں کہ عبد القادر تب تک کھانا نہیں کھاتا جب تک رب نہ کہہ دے عبد القادر کھانا کھا لو۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی آنکھوں میں اتنے آنسو، اتنا اضطراب، اتنی بے قراری، اس سے پتہ لگتا ہے پیارے رب کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات کہ میں حضور غوث اعظم کے لیے یہ الفاظ استعمال کروں۔ میں نے کہا وہ ولیوں کا امام ہو کر کے رب کی بارگاہ میں عاجزی انکساری دیکھو، تواضع دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ہماری آنکھیں نہیں بھیگتی۔ ڈاکٹر اقبال اسی واقعے کو سامنے رکھ کر کے فرماتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔